بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ خواتین کے ساتھ جب جنسی زیادتی ہوتی ہے تو ایک جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں، اور وہ یہ کہ اس خاتون کی عزت لٹ گئی۔ تو یہ جملہ بالکل غلط ہے، اور کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر جنسی زیادتی ہو تو جنسی زیادتی سے پہلے اور جنسی زیادتی کے بعد اس خاتون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ تبدیلی جب واقع ہوگی یا عزت لٹنا اس وقت کہا جائے گا کہ جب کوئی ظلم کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کرے۔ ہمارے معاشرے میں جو کلچر چل رہا ہے خصوصاً خواتین کے ساتھ، اور وہ بھی انڈیا پاکستان میں اور فار ایسٹ میں اور عرب ممالک میں، وہ در حقیقت مکمل اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ آمیزش ہے مردوں کی غیرت کی۔ بس ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو اس کو اور زیادہ اس پر ظلم نہ ڈھایا جائے، اس کا اور زیادہ استحصال نہ کیا جائے، اس کے اور اس کے گھر والوں کو اور زیادہ پریشان نہ کیا جائے، حتیٰ انہیں خاص نگاہوں سے دیکھنا یا ان کے سامنے کوئی نازیبا بات کرنا یا ان کو دیکھ کر کانا پھوسی کرنا، یہ ساری چیزیں غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہیں۔ معاشرے کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دونوں کا کردار ہے، مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی۔ اب خواتین کی ہم توجہ دلائیں کہ جب وہ حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں تو اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ خواتین چاہے وہ مذہبی ہوں سو کالڈ یا مذہبی نہ ہوں، اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو تو سب سے پہلے خواتین کو اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہیے، اور ساتھ فقط یہ نہیں ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو سزا دی جائے، وہ تو سزا دینی چاہیے، لیکن ایک ساتھ یہ ہے اور ایک ہمدردی یہ ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، اسے کم نہ سمجھا جائے، اس کے اور اس کے خاندان کو خاص نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ اس کے لیے پورا معاشرہ بنے گا، تب جا کے یہ مشکل ختم ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ زیادہ تر یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق ہے مردوں کی غیرت سے، نہ کہ دین اسلام سے۔ بس ہم کچھ موضوعات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کسی خاتون کو جنسی زیادتی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا یعنی خودکشی کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، اگر کسی خاتون کو جنسی خطرہ ہو تو کیا اس کے مردوں کے لیے جائز ہے کہ اپنی خواتین کو قتل کر دیں؟ تو جواب ہے کہ نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس مقابلے میں اگر جان چلی جائے تو دفاع کرنے والے چاہے گھر والے ہوں اور چاہے خاتون ہوں، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ اور دنیا کے جینوسائٹ میں سے ایک بڑا جینوسائٹ پنجاب جینوسائٹ ہے، اور اس جینوسائٹ میں جہاں 10 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے، وہیں ہزاروں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، اور یہ کام مسلمانوں نے بھی کیا، ہندوؤں نے بھی کیا اور سکھوں نے بھی کیا۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہندو لڑکیاں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتی ہوئی انڈیا کے کسی شہر میں پہنچیں، یا سکھ لڑکیاں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتی ہوئی انڈیا کے کسی شہر میں پہنچیں، یا مسلمان لڑکیاں کہ جو اغوا ہو گئی تھیں وہ پاکستان کے کسی شہر میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں 4 یا 5 سال کے بعد، تو ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا مسلمان ہوں، ان لوگوں نے دین پر عمل نہیں کیا، بلکہ مردوں کی غیرت کا جو کلچر تھا اس کو مقدم کیا اور ان لڑکیوں کو قبول نہیں کیا۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ ان لڑکیوں کو دھتکار کے نکالا گیا، کہیں ہاتھ جوڑ کے نکالا گیا، کئی بھائیوں نے دھمکی دی قتل کی، اور بالآخر یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہماری فیملی بدنام ہوگی، کیونکہ ہم نے نہیں بتایا تھا کہ ہماری ایک اور لڑکی بھی ہے۔ تو یہ سب کی سب لڑکیاں دوبارہ اپنے گھروں سے جدا ہو گئیں اور غلط ہاتھوں میں چلی گئیں، ممکن ہے کچھ کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا
اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، تو اب کیا ذمہ داری؟ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو قبول کریں، وہ جن حالات میں بھی ہو اسے قبول کریں۔ اگر ماں باپ مر چکے ہیں تو بہن بھائیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بہن کو ڈھونڈیں اور اس کو اس کی پراپرٹی میں جو بھی اس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیں۔ اگر وہ کسی غلط راہ پہ چل گئی ہے تو بھی اس کا حق ہے، تو بھی وہ ہماری بہن ہی مانی جائے گی، تو بھی وہ ہماری رشتہ دار ہی مانی جائے گی۔ غلط کاموں کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتی، خصوصاً ان حالات میں کہ جب ان لڑکیوں کو ماں باپ نے چھوڑ دیا۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ اب ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ بس اگر کسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی زیادتی ہو تو تمام معاشرے کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے کہ جو خواتین پر اس قسم کے جنسی حملے کریں، ان سے شدید انتقام لینا چاہیے، ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے توجہ دلائی۔ اور یہ ایک جو جملہ ہے کہ ان کی عزت لٹ گئی، اس جملے کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے کہ کسی بھی لڑکی کی کسی شخص کی جنسی زیادتی کی وجہ سے عزت نہیں لٹتی۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سب کچھ مردانہ کلچر کا نتیجہ ہے، مردوں کے یہ جملے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا، پاکستان میں، فار ایسٹ میں، عرب ممالک میں بہت ہی شرم کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ یعنی لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے کہا اپنے لڑکے کے لیے کہ اس کی عزت لٹ گئی؟ کیا کبھی کسی نے اپنے لڑکے کو ڈسون کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن اگر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو ڈسون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے توجہ دلائیں کہ اگر کوئی لڑکی اغوا ہو جائے اور بعد میں ملے، ایک بہت بڑا پرابلم جو انڈیا پاکستان کا تھا اور ہے، اور اتفاق سے ہم نے کچھ افراد سے خود سنا کہ انڈیا پاکستان میں جب بعض دفعہ لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں تو ان کو 10-15 دن کے بعد اگر گھر بھیج بھی دیا جائے تو گھر والے قبول نہیں کرتے اور پھر وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو اغوا شدہ لڑکیوں کے لیے بھی اس قسم کا ماحول نہ بنایا جائے، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھیں، ان کا مذاق بھی نہ بنائیں، ان کی جانب بھی نہ دیکھیں، ان کی جانب دیکھ کے کانا پھوسی بھی نہ کریں۔ البتہ یہ کام تو بالکل ہی المینڈ ہے، کسی کو بھی دیکھ کر کانا پھوسی کرنا، لیکن ان لڑکیوں پر یہ واقعاً بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا رویہ ہونا چاہیے، زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پنجاب جینوسائیڈ کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جسے ہم ضمناً بیان کریں اور اس جانب بھی توجہ دلائیں کہ اب بھی اگر کسی کو انڈیا میں یہ پتہ چلے کہ اس کی دادی مسلمان تھی یا نانی مسلمان تھی یا ماں مسلمان ہے تو اب کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ اس ماں کو، دادی کو، نانی کو خوش کیا جائے، اس کے رشتہ داروں سے ملوایا جائے، اور اگر وہ مسلمان رہنا چاہتی ہے تو وہ مسلمان رہے۔ اسی طریقے سے اگر پاکستان میں کسی کو علم ہے کہ اس کی دادی یا نانی سکھ ہے یا ہندو ہے تو کوئی کمال نہیں ہے اس کو زبردستی مسلمان ظاہر کرنے کا، بلکہ اگر وہ تڑپ رہی ہے مثال کے طور پر انڈیا کے کسی مندر جانے کے لیے یا مثال کے طور پر گولڈن ٹیمپل جانے کے لیے، اور وہ اب تک اندر سے دل سے ہندو یا سکھ ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی مسلمان کرنا اور زبردستی اس کو مسلمان ظاہر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی، کہ ابھی کینیڈا میں بھی ایک کیس ہوا کہ ایک حاجرہ خاتون تھیں کہ اللہ ان کے بچوں کو اور پوتی کو اور توفیق دے حقوق انسانی پر بات کرنے کی، کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں مسلمان خاندان کی تھی تو بیٹے نے اور پوتی نے باقاعدہ ڈھونڈا اپنی ماں کے رشتہ داروں کو، یا بالفاظ دیگر پوتی نے اپنی دادی کے رشتہ داروں کو اور بہن سے ملوانے کی کوشش کی، لیکن کووڈ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور یوٹیوب پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں جو شیخ برادری ہے، ہم نہیں کہتے سب کے سب، لیکن اکثر وہ ہیں کہ جو 46 میں اپنی دکانوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیخ برادری والے، پھر ہم عرض کریں سب کی بات نہیں کر رہے، اکثر وہ ہیں کہ جن کی دکانیں مختلف شہروں کے پرانے بازاروں میں ہیں۔ یہ اکثر ہندو بنیے تھے،
اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، اور اب تک 80-90 تک بعض ان کی بزرگ خواتین ہندو ہی رہیں، لیکن کلچر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کر سکیں۔ بس اب بھی کوئی ایسا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی ہم نہیں ہیں مسلمان، یا یہ کہ ہماری دادی مسلمان نہیں ہے، یا ہمارے کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک آزاد کلچر بنانا ہوگا، زبردستی دین کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں قانون بننے والا تھا کہ جس میں اگر کسی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اور وہ حاملہ ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائیں کہ کس نے یہ کام انجام دیا ہے، ورنہ ان کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ قانون بن رہا تھا، پھر حقوق نسواں بل کے نام سے جو ہے وہ خواتین نے ایکشن لیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں، یہ شاید بات ہے 2005-06 کی، تو ہم بھی بعض پروگرامز میں گئے اور ہم نے سخت احتجاج کیا کہ یہ ایک بڑا ظالمانہ قانون ہوگا۔ اور اسی کے ایک پروگرام میں ہم نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں آنر کلنگ ہوتی ہیں، آپ کو تعجب ہوگا پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ ہے آنر کلنگ میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلام کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ مردوں کے ایک خاص کلچر کا غلبہ ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ لڑکیوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے زبردستی ان کی شادی کر دی جاتی تھی، مثال کے طور پر قرآن سے اندرون سندھ وغیرہ میں، یا یہ کہ لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں کی جاتی کیونکہ باپ اور بھائی کو ان کے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا، کیونکہ اگر لڑکے سے شادی ہوگی تو وہ پراپرٹی چلی جائے گی۔ ایسے میں ہم نے خود کئی لیکچرز میں اس بات کو واضح کیا کہ باپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر باپ پراپرٹی کی وجہ سے یا اسی قسم کے مسئلے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہ کر رہا ہو تو ایسے میں باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، اور بھائیوں کی تو ویسے ہی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر کچھ لڑکیاں کہ جن کی شادیاں بھائی نہیں ہونے دے رہے تو وہ اعلاناً شادی کریں، کورٹ میرج کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کاروکاری کے الزام میں لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں قانون مضبوط نہیں ہے۔ ہم نے ٹی وی پروگرام میں یہ ایشو اٹھایا کہ یہ مسئلہ خالصتاً مردوں کی غیرت کا مسئلہ ہے، اس سے کوئی دین کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں آنر کلنگ میں لڑکیاں مار دی جاتی ہیں وہاں صرف اور صرف مردوں کی انا کا مسئلہ ہے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ دیندار ہوتے تو پھر مردوں کے ساتھ بھی یہ کرتے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کارا کے چکر میں کسی کو مارا ہو، البتہ وہ بھی غلط ہے مارنا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کاروکاری کے چکر میں لڑکی کو اور اس کے جس سے وہ شادی کرے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سا کلچر ہے کہ جہاں پر عروج پر ہم جنسی ہے پاکستان کے بعض علاقوں میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ معاملہ دین کا نہیں ہے، معاملہ اس وقت چل رہا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں اور بہت سارے دیندار لوگوں میں مردوں کی غیرت کا، مردوں کی حمیت کا، مردوں کی طاقت کا اور قدرت کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جن لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ان کو ان کے حقوق ادا کریں، جن لوگوں نے جنسی زیادتی کی ان کو سخت ترین سزا دیں، اور ان لڑکیوں کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کسی قسم کا پرابلم کریٹ نہ کریں، بلکہ ان کے پرابلم کو سالو کریں اور ان کے مددگار ہوں کہ وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔